بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 13 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے معنی کے استقلال اور عدمی استقلال کے اعتبار سے لفظ مفرد کے اقسام۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ ثم المفرد على انحاء ثلاثة لأنه إن كان معناه مستقلا بالمفهومية أي لم يكن في فهمه محتاجا إلى ضم ضميمة فهو اسم إن لم يقترن ذلك المعنى بزمان من الأزمنة الثلاثة وكلمة إن اقترن به، وإن لم يكن معناه مستقلا فهو أداة في عرف الميزانيين وحرف في اصطلاح النحويين۔ هذا فصل اعلم أنه قد ظن بعضهم أن الكلمة عند أهل الميزان هي ما يسمى في علم النحو بالفعل، وليس هذا الظن بصواب، فإن الفعل أعم من الكلمة۔ ألا ترى أن نحو أضرب ونضرب وأمثاله فعل عند النحاة وليس بكلمة عند المنطقيين، لأن الكلمة من أقسام المفرد، ونحو أضرب ونضرب مثلا ليس بمفرد بل هو مركب لدلالة جزء اللفظ على جزء المعنى، فإن الحمزة تدل على المتكلم والضاد را با على معنى الحدث۔ ترجمہ۔ پھر مفرد 3 اقسام پر ہے۔ اگر مفرد کا معنی مستقل بالمفہومیت ہو، یعنی معنی کے فہم میں ضم ضمیمہ کی طرف دوسرے کلمے کو ملانے کی طرف احتیاجی نہ ہو تو وہ اسم ہے اگر وہ معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو، اور کلمہ ہے اگر وہ معنی کسی زمانے کے ساتھ مقترن ہو، اور اگر وہ معنی مستقل نہ ہو تو میزانیین یعنی مناطقہ کے عرف میں ادات ہے اور نحویوں کی اصطلاح میں حرف ہے۔ ھذا یعنی خذ ھذا۔ فصل جان تو کہ بعض علماء نے ظن کیا ہے کہ کلمہ اہل میزان یعنی مناطقہ کے ہاں یہ وہی ہے کہ جس کو علم نحو میں فعل کہا جاتا ہے، اور یہ ظن درست نہیں ہے کیونکہ فعل کلمہ سے عام ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اضربو اور نضربو اور اس جیسے الفاظ فعل ہیں نحویوں کے ہاں اور وہ کلمہ نہیں ہے منطقیوں کے ہاں، اس لیے کہ کلمہ مفرد کے اقسام سے ہے اور اضربو نضربو مثلا مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ حمزہ متکلم پر اور ضاد را با معنی حدث پر دلالت کرتے ہیں۔ سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ مصنف نے کہا ثم المفرد علی انحاء ثلاثۃ، یہاں سے مصنف مفرد کی تقسیم کرتے ہیں۔ پیچھے مفرد کی تقسیم تعریف آ چکی ہے کہ مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو۔ لفظ مفرد کی کئی طرح کی تقسیمات آئیں گی۔ یہ پہلی تقسیم ہے معنی کے استقلال اور عدم استقلال کے اعتبار سے۔ معنی کا استقلال اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی مستقل بالمفہوم ہے، یعنی لفظ کا معنی ضم ضمیمہ دوسرے کلمے کو ملائے بغیر اگر سمجھ آئے تو ایسے لفظ کو مستقل بالمفہوم کہتے ہیں، اور اگر لفظ اپنا معنی سمجھانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج ہو تو ایسے لفظ کو غیر مستقل بالمفہوم کہتے ہیں۔ تو یہ معنی کے استقلال اور عدم استقلال کے اعتبار سے لفظ مفرد کے 3 قسم ہیں: اسم، کلمہ اور ادات۔ وجہ اثر یہ ہے کہ لفظ مفرد 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو لفظ مفرد کا معنی
مستقل بالمفہوم ہوگا یا مستقل بالمفہوم نہیں ہوگا۔ اگر لفظ مفرد کا معنی مستقل بالمفہوم ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ وہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ معنی مقترن ہے یا معنی مقترن نہیں۔ اگر معنی مقترن ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور اگر تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ معنی مقترن نہ ہو تو اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ اور اگر لفظ مفرد کا معنی مستقل بالمفہوم نہ ہو، یعنی ضم ضمیمہ کے بغیر معنی سمجھ نہ آئے، تو ایسے لفظ مفرد کو ادات کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین قسم آگئے۔ اب ان کی تعریفات اور مثالیں جانیں۔ سب سے پہلے ہے اسم۔ اسم اس لفظ مفرد کو کہتے ہیں جو مستقل بالمفہوم ہو لیکن اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہو۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ زید۔ زید یہ لفظ مستقل بالمفہوم ہے، یعنی کہ یہ لفظ بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ زید کا معنی حیوان ناطق، ضم ضمیمہ کے بغیر یہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، کوئی کلمہ نہ بھی ملایا جائے تب بھی یہ اپنے معنی کے اوپر یعنی حیوان ناطق کے اوپر یہ دلالت کرے گا۔ تو یہ مستقل بالمفہوم ہو گیا، لیکن یہ معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے، اس لیے زید کو کہیں گے کہ زید یہ اسم ہے۔ دوسرا قسم ہے کلمہ۔ کلمہ اس لفظ مفرد کو کہتے ہیں کہ جو جس کا معنی مستقل بالمفہوم بھی ہو اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن بھی ہو۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ ضربہ۔ ضربہ یہ معنی مستقل بالمفہوم بھی ہے کیونکہ ضربہ یہ خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، ضم ضمیمہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ضربہ کا معنی ہے زد یک مرد، اس ایک آدمی نے مارا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے اور وہ ہے زمانہ ماضی کا، اس لیے اس کو کہیں گے کہ یہ کلمہ ہے۔ تیسرا قسم ہے ادات۔ ادات اس لفظ مفرد کو کہتے ہیں جس کا معنی مستقل بالمفہوم ہی نہ ہو۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ من، الہ وغیرہ، کیونکہ من، الہ ان کا معنی جب تک ضم ضمیمہ نہ ملایا جائے، دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے، یہ اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتے، اس لیے من الہ کو ہم کہیں گے کہ یہ ادات ہے۔ فی عرف المیزانیین، یہ مصنف بیان کرتے ہیں یہاں سے کہ یہاں دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے مناطقہ کی اصطلاح اور دوسری ہے نحویوں کی اصطلاح۔ یہ تین قسم آئے، اسم، کلمہ اور ادات۔ یہ منطقیوں کی اصطلاح ہے۔ منطق کی اصطلاح میں اسم، کلمہ اور ادات کہتے ہیں، اور نحویوں کی اصطلاح کے اندر اسم، فعل اور حرف یہ اصطلاحات آتی ہیں۔ اب یہاں سمجھیں یہ کہ ان تین اقسام میں سے اسم، کلمہ اور ادات میں سے جو اسم ہے، اسم میں ایک ہے دال اور دوسرا ہے مدلول، یعنی اسم کا جو لفظ ہے یہ دال اور اس کی جو تعریف ہے، جو اس کا معنی ہے، یہ ہے مدلول۔ اسم کے اندر دال اور مدلول دونوں میں اتفاق ہے، نحویوں کا اور مناطقہ کا۔ نحوی جس کو اسم کہتے ہیں، منطقی بھی اسی کو اسم کہتے ہیں۔ یہاں اسم میں بھی اتفاق ہے، مسمہ میں بھی اتفاق ہے، یعنی نحوی بھی اسم کہتے ہیں، منطقی بھی اسم کہتے ہیں، اور منطقی جس کو اسم کہتے ہیں، نحوی بھی اسی کو اسم کہتے ہیں۔ تو یہ اسم اور مسمہ، دال اور مدلول دونوں میں نحویوں کا اور منطقیوں کا اتفاق ہے۔ دوسری اصطلاح ہے ادات۔ نحوی منطقی ادات کہتے ہیں اور نحوی حرف کہتے ہیں۔ یہاں مدلول میں تو اتفاق ہے کہ جس کو نحوی حرف کہتے ہیں، منطقی اسی کو ادات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور منطقی جس کو ادات کہتے ہیں، نحوی اسی کو حرف کہتے ہیں۔ لیکن دال کے اندر اختلاف ہے، اصطلاح میں فرق ہے۔ نحوی حرف کی اصطلاح، نحویوں کی اصطلاح ہے حرف اور منطقیوں کی اصطلاح ہے ادات۔ تو دال میں اختلاف ہے، مدلول میں اتفاق ہے۔ اور تیسری اصطلاح ہے کلمہ اور فعل کی۔ تو اس کے بارے میں بعض نے یہ سمجھا
کہ اسم کلمہ اور فعل یعنی نحویوں کا فعل اور منطقیوں کا کلمہ ان میں تساوی کی نسبت ہے، تو ادات میں اور حرف میں تساوی کی نسبت ہے، تو اس لیے باقاعدہ فصل سے مصنف اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ظن درست نہیں ہے کہ نحویوں کا فعل اور منطقیوں کا جو کلمہ ہے ان میں تساوی کی نسبت نہیں ہے، بلکہ نحویوں کا فعل یہ عام ہے اور منطقیوں کا جو کلمہ ہے یہ خاص ہے۔ اور عام خاص کا آپ قاعدہ جانتے ہیں کہ جہاں خاص پایا جائے وہاں عام ضرور پایا جاتا ہے، لیکن جہاں عام پایا جائے ضروری نہیں کہ وہاں خاص بھی پایا جائے۔ تو جو منطقیوں کے ہاں کلمہ ہوگا وہ نحویوں کے نزدیک فعل ضرور ہوگا، جس طرح کہ ضربہ مثال پیچھے آئی تھی، تو منطقی اس کو کلمہ کہتے ہیں، نحویوں کے نزدیک یہ فعل ہے، لیکن جو نحویوں کے نزدیک فعل ہو ضروری نہیں کہ وہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ بھی ہو، جس طرح کہ اضربو نضربو، مثلا اضربو لے لیں آپ، اضربو یہ نحویوں کے نزدیک فعل تو ہے لیکن منطقیوں کے نزدیک یہ کلمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منطقیوں کے نزدیک کلمہ یہ مفرد کا قسم ہے اور اضربو یہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے۔ اس کے اوپر مرکب کی تعریف سچی آتی ہے کیونکہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ اس میں دو جزیں ہیں، ایک ہے حمزہ استفہام اور دوسرا ضاد رابع۔ حمزہ استفہام یہ متکلم پر دلالت کرتا ہے اور ضاد رابع یہ معنی حدثی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اضربو یہ کلمہ نہیں ہے منطقیوں کے نزدیک بلکہ منطقیوں کے نزدیک یہ مرکب ہے، یہ مفرد ہی نہیں ہے، تو یہ کلمہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے منطقیوں کے کلمہ اور نحویوں کے فعل میں نسبت تساوی کی نہیں ہے بلکہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے لفظ مفرد کی معنی کے استقلال اور عدم استقلال کے اعتبار سے تین اقسام اور پھر نحویوں اور منطقیوں کی اصطلاح میں فرق کو جانا۔ امید ہے کہ آپ سبق آج کا سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسم کلمہ ادات کی تعریفات اور نحویوں کے اسم فعل اور حرف کے ساتھ نسبت بیان کریں کہ منطقیوں کے اسم کلمہ ادات اور نحویوں کے اسم فعل اور حرف میں کون سی نسبت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح